اپنے بابا کے نام کا خلا ہمیشہ اس کے اندر ہی موجود رہا تھا۔ کافی بڑی ہو گئی ہے یہ تو۔ اس کی ستیلی ماں نگار نے اپنے ساتھ بیٹھے وزیر خانزادہ کو دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ اور خوبصورت بھی۔ یہ بے ہودہ کمنٹ دانن کی ستیلی ماں کے ساتھ بیٹھے ان کے بھانجے کی جانب سے آیا تو ارحام نے قہر برساتی نگاہوں سے مقابل کو دیکھا، جبکہ گلنار بیگم اور ان کے شوہر کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی بھرے تاثرات رقم ہوئے تھے۔ ٹونی، بہیو یور سیلف۔ دراصل اسے باہر کے ماحول کی عادت ہے، وہ بس اسی وجہ سے تھوڑا بے باک ہے۔ ٹونی کو آنکھیں دکھا کر وہ کھسیانی سی ہنسی وضاحت دے رہی تھی۔ یہ جتنا بے باک صحیح، لیکن میرے گھر میں یہ بے باکی آئندہ نظر نہیں آئے تو بہتر ہے۔ ارحام خانزادہ کے سر برفیلے تنبیہ کرتے انداز پر ٹونی نے گھبرا کر اپنی توجہ کھانے کی جانب مرکوز کر ڈالی تھی۔ ارے بھائی، وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، تم خواہ بھڑک رہے ہو۔ نگار بیگم کو اپنے بھانجے کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تو وہ جھٹ سے بول پڑی۔ بچہ ہے تو بچہ بن کر رہے، بگڑے بچے کو درست سمت پر لانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ دانن ہمارے گھر کی عزت ہے، میں بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے گھر کی عزت پر اٹھنے والی نظر اور الفاظ برداشت کر جاؤں، تو آئندہ خیال رہے۔ اس مرتبہ بھی کڑے انداز سے بولنے والا ارحام خانزادہ ہی تھا۔ اسے دانن کے معاملے میں اپنے ماموں کی بے حسی بری طرح چبھی تھی، جبکہ دانن کے دلکش چہرے کے سپاٹ تاثرات ہر طرح کے جذبات سے عاری تھے۔ اسے جیسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس دوران سبھی نے خاموشی سے ڈنر کیا تھا۔ اچھا بھائی، اب ہم چلتے ہیں۔ ڈنر کا بہت شکریہ۔ ڈنر اور کافی کے بعد وزیر صاحب نے جانے کی اجازت چاہی تھی۔ میں نے ملازمین سے کہہ کر گھر کی صفائی ستھرائی اچھے سے کروا دی، پھر بھی اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے بتا دینا، صبح تک تمہارے گھر کے لیے ملازمہ بھی آ جائے گی۔ تو وزیر خانزادہ سے مخاطب ہوتی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اپنی بھابھی سے انہوں نے بس سرسری ہی بات کی تھی، ویسے بھی ان کی طبیعت کی وجہ سے وہ زیادہ ان سے گھلتی ملتی نہیں تھی، ورنہ تو دانن کی والدہ سے ان کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ ارے نہیں گلنار، تم نے اچھے سے گھر کی دیکھ بھال کروائی ہے، میرے بعد تم نے جس طرح گھر کا خیال رکھا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ چلو اب ہم چلتے ہیں، گھر سیٹ ہو جائے تو پھر ہم ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کریں گے۔ پرجلی سے کہتے وہ اپنی بیگم اور ان کے بھانجے کو لے کر نکل گئے تھے۔ اچھا آنٹی، کل ملتے ہیں۔ ویسے مجھے خوشی ہے کہ ہم آپ کے پڑوس میں آباد ہوئے ہیں۔ نزاکت سے کہتے اس نے گلنار بیگم کی گال سے گال ملایا اور تیزی سے خود بھی باہر کی جانب چل دی۔ آپ وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی ہیں۔ کزن تو میں بھی آپ کی لگتی ہوں، لیکن ہمیں تو آپ نے نو لفٹ کا بورڈ دکھایا ہوا ہے۔ مین گیٹ کی طرف جاتے سہرش کے قدم لان کی جانب مڑ گئے تھے، جہاں ارحام سگریٹ پیتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز بس ایک ہی ہستی تھی۔ میرے لیے آپ اجنبی ہیں، جبکہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے، وہ میری اپنی ہے۔ ارحام کے سنجیدگی سے باور کروانے پر سہرش کے نقوش کرنے تھے۔ اب میں آ گئی ہوں تو اجنبی ہمیں بھی نہیں رہنا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے وہ معنی خیزی سے بولتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ ماموں سے ایک بیٹی بھی نہیں سنبھالی گئی، ایک کو نظر انداز کیا تو دوسری کو اخلاقیات سکھانا ہی بھول گئے۔ زہری لب بڑبڑاتی سگریٹ نیچے پھینک کر چپل سے رگڑتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ ممی، آپ اپنی نند سے اچھے تعلقات بنا کر رکھیں تاکہ میں ارحام خانزادہ کی زندگی میں داخل ہو سکوں۔ سچ ایسا شاندار مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب سے اسے دیکھا ہے دل کی حالت بے حال ہے۔ بے باکی سے کہتے وہ ارحام کے تصور میں گم ہوئی تھی۔ نکل آؤ خوابوں کی دنیا سے، وہ تمہارا سڑو کزن تمہیں منہ نہیں لگائے گا، دیکھا نہیں کیسے گھولتا ہے جیسے سالم نگل جائے گا، اور پھر اوپر سے لہجہ ایسا برفیلا کہ وجود میں سرد لہریں سی دوڑتی جاتی ہیں۔ ارحام کا ذکر کرتے ٹونی نے ایک سخت جھرجھری سی لی تھی۔ تم کیا جانو، ٹھیک ہے چل جاؤں، مرد کو ایسا ہی دبنگ ہونا چاہیے۔ ڈیڈ کے تمہاری طرح کمزور مرد مجھے پسند نہیں۔ اپنے ازلی گستاخانہ انداز میں گویا ہوتی وہ موبائل اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں اس کے فرینڈز کے میسیجز آ رہے تھے۔ رد کر دو سہرش، اب بند کرو اپنی پھپھو اور ان کے بیٹے کا ذکر کرنا۔ جب سے آئی ہو یہی باتیں بول کر دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں جا رہی ہوں سونے، تمہارے ڈیڈ تو اب تک سو بھی چکے ہوں گے۔ وہ سسرال کے معاملے میں یوں بیزاری دکھاتی تھی، کبھی
ही सोफे से उठ गईं। आप कुछ भी कहें, अगर मेरा रिश्ता आराम से तय नहीं करवाया आपने तो मैं बता रही हूँ कि मैं आपसे अपने फ्रेंड विलियम से शादी कर लूँगी। पीछे से धमकी लगाने पर उन्होंने उसे घूर कर देखा और लाउंज से निकलती चली गईं। क्या अगर तुम आराम से चक्कर चलाने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा चक्कर अपनी सुतीली बहन से चलवा दो। कसम से दिल पर लगती है उसकी खूबसूरती जाकर। खबासत भरे अंदाज में कहते उसने अपना सीना सहलाया तो सारिश ने उसकी जानिब कुशन उछाल दिया। नाश्ता तो सुकून से कर लो दानैन, रात खाना भी तुमने बराए नाम ही खाया था। नाश्ते की मेज पर उसे उजलत भरे अंदाज में बस जूस पीते देख वो मुतफक्कर सी गोया हुई थी। बस फुप्पो ये जूस ही काफ़ी है, उससे कुछ खाया नहीं जाएगा। भूख लगी तो कैंटीन से कुछ लेकर खा लूँगी। जूस का गिलास ख़त्म करके वो पीने लगी थी कि अरहम खानज़ादा चारकोल कलर के सूट में मलबूस मकसद का तैयार खुशबुओं में बसा वहाँ चला आया और दानैन को शान से पकड़ कर वापस उसे कुर्सी पर बिठा कर खुद